اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم بحمد اللہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 58 ہے، چوتھا پارہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 130 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ وہ قرضہ جو نفع لیوے وہ اوپر والا نفع ربا ہے، سود ہے۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ قرضہ دیتے سود پر، اور جس بیچارے نے قرضہ لیا ہوتا وہ وقت پر اگر ادا نہ کرتا تو سود خور کہتا اب تیرا سود ڈبل ہو گیا ہے۔ تو بعض اوقات جتنی رقم لی ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ سود بیچارے کو ادا کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کو تو ویسے ہی حرام کیا، لیکن چونکہ وہاں رواج یہ تھا نا دگنا چوگنا کر کے کھانا، تو فرمایا لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، دگنا چوگنا کر کے۔ پیچھے آ گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ربا کی حرمت وہاں آ گئی۔ اب یہ پھر تاکیداً بچایا جا رہا ہے تاکہ غریب عوام پر ظلم نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور ڈرو آگ سے، جہنم سے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں مسئلہ ذہن میں رہے کہ یہ جہنم جو ہے یہ مومن کے لیے نہیں تیار کی گئی، بنائی گئی ہے کافر کے لیے۔ اب مومن تو ایویں 2-4 لتر پولے پی جان گے گناہ شناہ دھون واسطے، اللہ پھر پاک کر دے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی بات بھی مانتے رہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانتے رہو، اطاعت کرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ سود وود حرام کھانا چھوڑو، بلکہ وسارعوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یعنی ایسے کام کرو جس کی وجہ سے اللہ کی بخشش بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے۔ اور جنت ہے کیسی؟ عرضها السماوات والارض،
جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ساتوں آسمان پھیلا دیے جائیں، زمین بھی ساتھ پھیلا دی جائے، تو جتنا یہ بنتی ہے مسافت اتنی اس کی چوڑائی ہے، تو لمبائی اللہ جانے کتنی ہوگی۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ویسے ارشاد فرمایا گیا، اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ واقعی ساتوں آسمان اور زمین کے برابر ہی کا نہیں، وہ ایک مبالغہ کا لفظ ہے کہ بہت بڑی ہے جنت، تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اچھا، یہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اصل میں یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، لیکن گناہ گار بھی آخر پہنچ جائیں گے وہاں، پرہیزگاروں کا صدقہ۔ الذین ينفقون، یہ متقی کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں بھی، جب خوش ہوں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور رنج میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پھر والکاظمین الغیظ، اور پینے والے غصے کو۔ یہ متقی کون ہیں؟ جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ غصہ پینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن شریف جو ہے بیٹو ذرا بات ذہن میں رکھنا، یہ اس لیے نہیں کہ ترجمہ پڑھ لی اور بس ہو گئی چھٹی، نہیں، یہ عمل کے لیے بھی ہے، عمل کے لیے بھی ہے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، جتنا بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ ترشی ہے، خوشی ہے، خوشحالی ہے، خرچ کرو، دو، 10 روپے ہی دو، کسی کو دو، اللہ کی راہ میں دو، اور نیت رکھو کہ میرا مالک راضی ہوگا۔ اور پھر غصے کو پیتے رہو۔ وہ آتا ہے غصہ بندے کو، لیکن غصہ پینے والے اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر غصہ پی لیا، زیادتی بھی دوسرے کی ہے، پھر اس کو معاف کر دیا، تو یہ تو اور بڑی بات ہو گئی نا۔ واللہ یحب المحسنین، جو پھر معاف کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے نا۔ اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یہ متقی ہیں کون؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کوئی فاحشہ، کوئی بے حیائی، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ فحشاء وہ گناہ ہے جس کا اثر دوسرے تک پہنچے۔ ظلموا انفسہم وہ گناہ ہے جس کا اثر خود پر ہو۔ زنا بے حیائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ جب کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو کون بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ یہ گناہوں کو اللہ ہی معاف کرتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔
حدیث شریف میں آتا ہے نا، بندہ کرتا ہے گناہ کر کے نادم ہوا، پشیمان ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر پشیمان ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، پھر معاف کر دے۔ جب وہ اللہ سے معافی اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ 3-4 بار ایسے ہی اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا جو مرضی کر دروے میں رحمان ہوں، رب ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنا دیکھو، سیکھو آنا۔ یہ جو رات کا پہر ہے نا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، عرض کرو یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، مولا اپنے فضل سے معاف کر دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ اچھا کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے۔ یہ بھی متقین کی نشانی ہے، وہ اڑتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں، تو اڑنا نہیں چاہیے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے غلط کیا پھر بھی اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اڑنا، ضد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک مجھے بھی یاد آ گئی، غلطی ہو گئی پرسوں کے سبق میں، بدھ کے سبق میں۔ وہ میں نے کہنا تھا حضرت عمر کی شہادت کے کہ بدھ کے دن زخم لگا، کہنا یہ تھا، منہ سے نکل گیا جمعرات کو زخم لگا آپ کو، اور اتوار کے دن 1 محرم کو آپ کی تدفین ہوئی، کہنا یہ تھا، لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ میری تو توجہ بھی نہیں تھی اس طرف، ایک آدمی نے نا مجھے توجہ کرائی بڑے اچھے انداز میں نے پھر اس کے لیے بڑی دعائیں کی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کو آگاہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جانتا نہیں اس کو، لیکن جس نے بھی جو کسی کی غلطی بتائے اس نیت سے کہ اگلے کی اصلاح ہو جائے، اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ، یہ جو متقی ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرت ان کے رب کی طرف سے، ان کو ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ملے گی، وجنات، اور کئی جنتیں ملیں گی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور نیک کام کرنے والوں کا یہ کتنا اچھا اجر ہے۔ اب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف بار بار نیک لوگوں کے اجر بیان کر رہا ہے۔ اب ایک سوال ہے شیعہ حضرات سے، قرآن جو بھرا پڑا ہے نیک لوگوں کے اجر سے، یہ کون ہیں نیک لوگ جن کو یہ اجر ملے گا؟ کون ہیں وہ؟ آیتیں کتنی گزری ہیں نا، وہ کون سے نیک لوگ ہیں؟ ابو بکر نہیں ہے تو اور کون ہے پھر؟ عمر نہیں ہے تو کون ہے؟ عثمان نہیں ہے تو کون ہے؟ خام خواہ ضد بازی کرنا، یہودیوں کی سازش میں آ کے صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرنا، یہ کون سا انسانی طریقہ ہے؟ آپ ہو، پڑھتے ہو، اور اساتذہ ہیں پڑھانے والے، کون سا استاد کامیاب ہوتا ہے؟ جس کے شاگرد کامیاب ہوں یا جس کے شاگرد فیل ہو جائیں؟ کامیاب نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی تو معلم ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو سرکار پھر کیسے استاد تھے سوائے 3 آدمیوں کے، 3 شاگردوں کے؟ کامیابی کوئی نہیں ہوا۔ ہاں تو یہ اعتراض تو سراسر سرکار پر نا، یہودیوں کی سازش ہے، شیعہ اس کا شکار ہو گئے، عوام شکار ہو گئے، اور اب ان کا مزاج یہ بن چکا ہے جو مرضی ان کو جھوٹ سنو، واہ 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 داد دیتے پھریں گے۔ پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے ان کا ذاکر، لیکن پھر بھی وہ واہ واہ کرتے رہیں گے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بچاتا ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کرتا ہے۔ کبھی اللہ کے پیاروں کے بارے میں دل میں برا خیال نہ آئے۔ قد خلت من قبلکم سنن، بے شک تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے ہیں۔
سنن جمع ہے سنت کی، سنت کہتے ہیں طریقہ، الطریقۃ المسلوکہ، جس رستے پر چلا جائے۔ کئی واقعات، کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پھر ذرا سیر کرو نا زمین میں، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا بنا۔ ہود، سمود وغیرہ یہ سارے تمہارے سامنے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے واضح بیان بھی ہے، ہدایت کا رستہ بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ احد کے میدان میں لگے تھے نا زخم، تو دل رنجیدہ بھی تھے کئی صحابہ کرام کے۔ اب اللہ نے دی تسلی، ولا تہنوا، نہ سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم پکے مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے۔ صحابہ کرام کو کیا کہا گیا؟ سستی نہیں کرنی، جو ہو گیا پیچھے اس پر غم نہیں کرنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تم ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانتے رہے، میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ احد کے بعد جس جنگ میں کوئی ایک صحابی بھی شریک ہوا ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ جس جنگ میں کوئی ایک صحابی بھی شریک ہوا، اللہ نے اس میں فتح عطا فرمائی ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو زخم لگا ہے، تکلیف پہنچی ہے احد کے میدان میں، تو بے شک اور دوسری قوم کو بھی تو زخم پہنچا ہے نا، تم جیسا ہی۔ احد کے میدان میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، تو بدر کے میدان میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70۔ دیکھو، ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا ہے تم کو زخم، فقد مس القوم قرح، تو اس قوم کو بھی تو زخم پہنچا ہے نا، کتنا؟ مثلہ، اسی جتنا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں، یہ لوگوں کے درمیان باریاں ہیں، باری باری، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ آتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے وے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ مرتبہ شہادت نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک بات ذرا سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ازل سے ہی جانتا ہے۔ مثلا آپ پڑھ رہے ہو، میں پڑھا رہا ہوں، سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، کیا تاریخ ہے آج کی؟ 22 اگست 2020۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ ازل سے ہی جانتا ہے کہ ایسے ہوگا، ازل سے ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی علم ہے، وہ کلاس کا وقت قریب آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، یہ کلاس کا وقت آ گیا، یہ 2 علم ہو گئے نا، نہیں سمجھے فرق کو؟ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، کلاس ہوگی، لگے گی کلاس، ہاں لگے گی،
اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ اب کلاس شروع ہو گئی۔ یہ ہے علم ظہور، یہ ہے علم ظہور۔ اس لیے کئی حضرات نے ترجمہ کیا ہے لِیَعْلَمَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے وے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہید بنا دے وے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، باریاں لگی ہوئی ہیں، بدر میں ان کو چوٹ لگی، اب احد میں تم کو چوٹ لگی۔ یہ کیوں لگی؟ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکھارنا چاہتا ہے، تاکہ نکھار دے وے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ جب جنگ کی بھٹی میں سے نکل کے سامنے آئے تو جس طرح سونے کا میل کچا رہ جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، چمکتا ہے، تو اسی طرح تم کو اللہ نکھارے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے وے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک نہیں ظاہر فرمایا اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک ظاہر نہیں فرمایا صبر کرنے والوں کو۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو مجاہد ہیں ان کا امتحان نہیں لیا، اور ابھی تک اللہ نے صبر کرنے والوں کا بھی امتحان نہیں لیا۔ وہ بدھ کے دن سبق میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے بڑا کہتے تھے ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، یا رسول اللہ باہر نکل کے ہم جہاد کریں گے۔ تو جب وہ معاملہ برعکس ہوا تو اب انہوں نے کچھ باتیں کی کچھ لوگوں نے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوا، اس سے ملنے سے پہلے۔ جب موت سامنے آ گئی تو اب کیا ہو گیا تمہیں؟ موت کی تمنا کرتے تھے ہمیں بھی موت ملے، ہم بھی شہادت کا درجہ پائیں۔ فقد رأیتموہ، اب تو تمہیں نظر آ گئی ہے نا، وانتم تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب تم نے دیکھ لیا بھائی یہی ہے موت، اور کیا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ جنگ جب زوروں پر تھی اور مسلمانوں میں سے اکثر لوگ بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اس وقت ایک کافر آیا، حضرت مصعب بن عمیر جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ سرکار کی طرف آیا تو حضرت مصعب بن عمیر سرکار کو بچانے کے لیے آگے آ گئے، زخم لگا وہ شہید ہو گئے، اور ویسے بھی ان کا چہرہ مورا جو ہے سرکار سے بڑا ملتا جلتا تھا۔ اس نے کہا میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان بولا اے تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور تم میں ابو بکر ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور تم میں عمر ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس نے کہا اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد۔ اب سرکار نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا دو جواب اس کا، کہو اللہ اعلی و اجل۔ حضرت عمر نے للکار کے جواب دیا ہم سارے یہاں موجود ہیں۔ اچھا جب وہ خبر پھیلی نا کہ سرکار شہید ہو گئے، کچھ لوگوں کا دل تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، سرکار ہی شہید ہو گیا اب کیا لڑنا۔
کئی جو کمزور ایمان والے تھے ان کا اب دین کا کیا بنا، جب سرکار ہی نہیں تو دین بھی ختم۔ کسی نے سوچا چلو ابو سفیان سے کوئی صلح ملح کی صورت ہی ہو جائے، اور کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں تو ان کا اللہ تو زندہ ہے نا، مشن تو ختم نہیں ہوا۔ جس اللہ کے دین کے لیے سرکار نے اپنی زندگی دی ہے، جان دی، ہم بھی اسی کے لیے، کیا فائدہ سرکار کے بعد زندہ رہنے کا؟ تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، صرف رسول ہیں، معبود نہیں ہیں۔ صرف معبود ہے جو حی لا یموت ہے، یہ سرکار اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پر موت نے تو آنا ہی ہے نا۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے نا، وہ گزر گئے۔ قد خلت، بے شک گزر گئے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، رسول۔ اچھا، مسجد میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ذرا دھیان رکھنا، قادیانی یہاں پر شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا قد خلت من قبلہ الرسل، سارے رسول پہلے مر گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی موت آ گئی ان پر، اور یہاں ماتت کا لفظ نہیں آیا، قد خلت کا لفظ آیا ہے۔ تو خلا یخلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونا۔ یہ دیکھو پچھلے صفحے پر ہی ہے نا، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی تو کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کئیوں نے ڈیوٹی دی، کئی زمین کی ڈیوٹی ادا کر کے آسمان پر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور لوگوں تم تو دین کے لیے کرتے ہو نا، افإن مات، تو کیا اگر ان کو موت آ جائے، انتقال فرما جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ یہ دین تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر موت نے آنا ہے، ان کی وفات شریف ہونی ہے، تو کیا پھر تم دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنے الٹے پاؤں پھرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز وہ اللہ کو ضرر نہیں دے سکے گا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دے گا، صلہ دے گا۔ نبی اکرم شفیع اعظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی، انتقال ہوا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے۔ آپ کے دو مکان تھے، ایک تھا مقام سنا میں، ادھر صحابہ میں اس کوہرام بچ گیا، سرکار فوت ہو گئے، سرکار کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق تو بڑے جلال میں تھے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو یہ کہے گا محمد نبی کریم علیہ السلام انتقال کر، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، گھوڑے پر سوار تھے، سیدھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں حجرہ مبارکہ میں چارپائی تھی وہاں پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کپڑا مبارک جو ہے سرکار کے چہرے سے ہٹایا اور سرکار کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے پاک نبی، طبت حیا و میتا، آپ نے زندگی بھی بڑی خوشگوار گزاری، اور کیا پاکیزہ آپ کی موت ہے۔ لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اچھا، پھر صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے،
فرمایا بیٹھ جاؤ سارے، عمر بیٹھ جاؤ. لیکن حضرت عمر تو سن ہی نہیں رہے تھے کسی کی بات، جو بھی کہے گا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. پھر آپ نے یہی آیات مبارکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہی آیات مبارکہ تلاوت کی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں لگا جیسے یہ ابھی نازل ہوئی ہیں، ابھی نازل ہوئی ہیں. وہ پردے ہٹ گئے، حضرت عمر بھی کھڑے نہ رہ سکے، گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا. کیا بات ہے ابو بکر صدیق کی بھی. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اور کوئی جان اس کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی. ہر کسی کا وقت لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ہر کسی کا وقت. میرا وقت بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے. اس لیے جو گھڑی موجود ہے اسی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی یاد میں گزارو. کوشش کرو کہ گناہ نہ ہو سکے. یہ گناہ نہ ہو سکنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. بندہ سوچتا ہے میں نیکیاں کراں گا، چھوڑو نیکیوں کو، گناہ نہیں کرنا، بس یہ تیار کر لو، خود بخود نیکیاں بھی ہوتی رہیں گی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور جو بندہ دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا انعام دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. اور جو بندہ آخرت کا انعام چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت کا انعام دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور جو شکر کرنے والے ہیں نا، ان قریب ہم ان کو اس کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. پھر فرمایا تم نے کیا ہو گیا تھا تمہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ. کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے. معہو. اور اس نبی کے ساتھ ربیون کثیر، بہت سے رب والے بھی تھے، بہت سے اللہ والے بھی تھے. نبی اکیلا ہی جہاد میں نہیں، بہت سے اللہ والے بھی تھے. اچھا، ایک معنی ربی جو ہے یہ رب کی طرف منسوب ہے، رب والا. اچھا، اگر یہ رب ہو، رب سے، تو رب کا معنی ہوتا ہے زیادہ جماعت. یہ ربی کی بھی جمع بن سکتی ہے، ربیون کثیر یہ رب کی جمع ہے. ربیون کثیر بہت زیادہ جماعت والے تھے. فما وہانو. وہ تو سست نہیں پڑے تھے. تم تو مصطفیٰ کی امت ہو نا، پہلے جو نبی تھے ان کے ساتھی سست نہیں پڑے تھے. لما اصابہم فی سبیل اللہ. جو ان کو پہنچی مصیبتیں اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا. نہ ہی وہ کمزور ہوئے. وما استکانوا. نہ ہی وہ دبے، کمزوری دکھائی، نہیں، ایسے نہیں ہوا. واللہ یحب الصابرین. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہا تھا جا تو تے تیرا رب جا کے لڑے، اسی بیٹھے ہیں تھے. انہوں نے تو یہ کہا تھا. وہ دوسرے پارے میں بھی آیا نا، وہ طالوت کے ساتھی جو تھے اسی لڑن جوگے نہیں. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی جو نبی کے ساتھ اخیر تک چلے. جو رستے میں سے ہٹا ہے نا ان کی بات نہیں کر رہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نبی کے ساتھ جہاد میں اخیر تک چلے. وما کان قولہم. اب یہ ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کو
وہ جو نبی کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے گئے تھے نا، وہ یہی کہتے تھے، وما کان قول، نہیں تھا ان کا قول، الا مگر ان قالوا، وہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہم سے جو کچھ زیادتی ہوئی ہے یا اللہ اسے بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلہ میں۔ یعنی وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، وہ چونکہ اللہ کے بن کے رہے تھے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور پھر یہ دعائیں مانگتے رہے، تو پھر اللہ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کئی لوگ تھے باتیں کرنے والے احد کے میدان کے بعد، اور لو جی اگر ہماری بات مانی جاتی تو اتنے زخم تو نہ لگتے نا، لو جی وعدہ تھا کہ ثابت قدم تمہیں فتح نصیب ہوگی، کہاں گیا وہ وعدہ؟ نبی اللہ تو غلط وعدے نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، تو اللہ نے ان کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے تو پتہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں وہ پھیر دیں گے، تمہیں بے ایمان بنا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم بے ایمان بن گئے نا تو پھر تم گھاٹا پانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تکڑے رہو، بلکہ اللہ تمہارا والی وارث ہے، تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے، خیر الناصرین، بہترین مددگار ہے۔ اس لفظ پر پھر غور کرو، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ چھوٹے موٹے مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بغیر مدد کوئی نہیں کر سکتا، نا 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 نا، یہ کہنا چاہیے اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا اذن آتا ہے تو مدینہ شریف کے انصار بھی تو مدد کرتے ہیں، اور لوگ بھی مدد کرتے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیویں گے کافروں کے دلوں میں رعب، کیوں؟ بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، ان کے شرک کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ انہوں نے شریک بنایا کس کو؟ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی، خام خواہ شرک کرتے رہے، اللہ کا ساجی بنا لیا جی۔ اللہ تو ہے ہی وہ جو غیر محتاج ہو، کائنات کی باقی کوئی چیز ایسی نہیں جو محتاج نہ ہو، انبیاء، اولیاء، شہداء جتنے ہیں سب کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، غیر محتاج ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ یہی دلیل الوہیت ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو کبھی کسی کا کسی حالت میں محتاج نہ بن سکے، اور جو محتاج بن سکے معبود نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ کافروں کے دلوں پر رعب تھا۔ اب دیکھو نا، بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، مسلمان یوں جا رہے ہیں، درمیان میں آ گیا وہ جو ٹیلے پر موجود تھے مال غنیمت لینے کے لیے، پیچھے سے خالد بن ولید
وہ کافر آگے جاتے وہ بھی پلٹ آئے. اب یہ درمیان میں پھنس گئے نا. وہ کیا کہتے ہو یار, وہ سینڈوچ بن گئے درمیان میں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کافر مار مار کے دمبا بنا دیتے, لیکن ہوا کیا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد یکدم یہ بھاگ کھڑے ہوئے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا تھا. وہ نبی کریم علیہ السلام بھی تو ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میری مدد کی گئی ہے نصرت بالرعب, رعب کے ساتھ میری مدد کی. ایک مہینے کی مسافت تک نبی کریم علیہ السلام کا رعب طاری ہو جاتا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور بے شک اللہ نے سچا کر دیا تھا اپنا وعدہ. یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے, جی اللہ نے تو وعدہ کیا تھا مدد کا کہ فتح ہوگی, تو فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تو سچا کر دیا تھا وعدہ. اذ تحسونہم بإذنہ, جب کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اسی کے اذن سے, اسی کے حکم سے. پتہ چلا بندہ جو بھی کرتا ہے نا اس کے پلے کی طاقت نہیں ہوتی, اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی, وتنازعتم فی الامر, اور حکم میں تم نے جھگڑنا شروع کر دیا. عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 آدمیوں کا دستہ تھا نا درے کے اوپر, درے پر, تو وہ بڑے روکتے رہے, اور رک جاؤ, سرکار نے کہا تھا نہیں ہلنا یہاں سے. ان کا نہیں بس وہ ہو گیا, فتح ہو گئی ہماری, اب ہم جائیں گے. تو جھگڑے نا تم آپس میں. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ, اور تم نے نافرمانی کی. کب؟ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ, اس واقعہ کے بعد کہ دکھا دیا تھا اللہ نے تم کو. کیا دکھا دیا تھا؟ ما تحبون منکم, جو تم پسند کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا, پسند کیا کرتے تھے؟ فتح اللہ نے دکھا دی. اللہ کے فتح دکھانے کے بعد تم نے جھگڑا شروع کر دیا. اللہ کا وعدہ تو سچا ہو گیا نا. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کا مال غنیمت چاہتے تھے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے, جو ڈٹے رہے سرکار کے ساتھ. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ, پھر پھیر دیا تم کو اس نے ان سے. لِيَبْتَلِيَكُمْ, تاکہ تمہیں آزمائے. پھر واپس پلٹے نا تم, یہ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے, آزمائے. اور سن لو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, غلطی تو ہوئی لیکن اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے. یہ جملہ یاد رہنا چاہیے. دیکھو وہاں سے بھاگے ضرور کئی صحابہ, دوڑے ضرور, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, لیکن جب اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا, تو ہم مامے لگتے ہیں, ہم کہنے میں نہیں جی اسی نہیں معاف کرنا. اللہ دینے والا ہے. اللہ جب اعلان فرما رہا تو صحابہ ہیں شان والے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. اذ تصعدون, جب تم منہ اٹھا کر چڑھے جاتے تھے. ولا تلوون علی احد, اور کسی طرف بھی تم منہ پھیر کر نہیں دیکھتے تھے, دوڑے جا رہے ہو. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہیں بلا رہا تھا تمہارے پیچھے سے, اوے یا عباد اللہ الیہ, اوے اللہ کے بندو ادھر آؤ, ادھر آؤ, الیہ یا عباد اللہ, میری طرف آؤ اللہ کے بندو. اور رسول تمہیں پکار رہے تھے, بلا رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, پھر ڈالا اللہ نے تم کو غم میں
ایک غم کے بدلے، تم نے میرے محبوب کو غم دیا تو اللہ نے اس غم کے بدلے تمہیں غم میں ڈالا۔ اچھا، اس پر نہ میں کچھ اور کہوں گا بعد میں، پہلے ایک بات ذرا سن لو۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، پکار رہا تھا۔ پتہ چلا ہر پکار عبادت نہیں ہوتی، ہر پکار عبادت نہیں ہوتی۔ کون سی پکار عبادت ہے؟ رسول پکار رہے تھے نا، تو رسول کیا ان کی عبادت کر رہے تھے؟ نہیں، رسول تو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ پکار عبادت ہے جب کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے۔ میں آپ کو پکاروں، آپ مجھے پکارے، یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ ہر پکار عبادت ہوتی ہے۔ اچھا، اگلے الفاظ ذرا توجہ سے سمجھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو غم میں ڈالا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، غم میں کیوں ڈالا؟ تاکہ تم غمگین نہ بنو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے ضائع ہو گیا ہے نا، جو چیز تم سے چھن گئی ہے نا، اس پر تم غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ہی اس چیز پر غم کرو جو زخم تمہیں پہنچا، جو تکلیف تمہیں پہنچی۔ پھر دیکھنا ذرا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اللہ نے تمہیں دیا غم ایک غم کے بدلے، غم دیا غم کے بدلے، کیوں؟ تاکہ تم غم نہ کرو۔ ہے نا بات سوچنے والی؟ تو وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات کوئی بڑی نعمت ملتی ہے نا تو پچھلا غم بھول جاتا ہے، تو پچھلا غم جو ہے بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو اس معافی کی وجہ سے پچھلا غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے انعام کیا دیا تھا؟ مجاہد کھڑے ہیں نا، اللہ نے ایمان والوں پر یکدم اونگ نیند کچھ طاری کر دی، کھڑے کھڑے ہی، تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار گر رہی ہے، تلوار گر رہی ہے، نیند طاری کر دی۔ بے پناہ پریشانی ہو، بے پناہ تھکن ہو تو نیند کا آ جانا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اس نیند نے ان کی ساری تھکن کو اڑا دیا۔ اس کو اللہ بیان کرتا ہے، ثم انزل علیکم، پھر اتارا اس نے تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امانتاً، چین، نعاسن اس کا بدل ہے اونگ، یعنی چین کی نیند اتاری، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروپ کو گھیرے ہوئے تھی، ایک گروپ کو نیند نے گھیر لیا، جو پکے ٹھکے تھے نا ان کو گھیر لیا، وطائفتن، اور ایک گروہ ایسا تھا، قد اہمتہم انفسہم، کہ ان کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی، ہائے ساڈا کی بنے گا، ساڈا کی بنے گا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط گمان کر رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ سچا نہیں کیا، اللہ کے متعلق غلط گمان کر رہے تھے، جاہلیت والا گمان کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، ساڈا بھی کوئی وس لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیا ہمارے لیے بھی اس کام میں کچھ ہے؟ قل، محبوب اعلان کر دے، ان الامر کلہ للہ، بے شک امر، اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے، ما، اس چیز کو، لا یبدون لکا، محبوب جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے تھے، اندر ہی اندر نہ وہ اس طرح کڑ رہے تھے،
یقولون، وہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ ہاتھ ہوتا نا، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں احد میں مارے نہ جاتے۔ ہم مارے اس لیے گئے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں سنی گئی۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو نکل پڑتے وہ لوگ جن پر قتل لکھ دیا گیا ہے نا اپنی قتل گاہوں کی طرف، وہ ضرور باہر نکل آتے ہیں۔ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، بچ نہیں سکتے تھے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر ہے، اس کو آزمائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ کھول دے وے، نکھار دے وے، ظاہر کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ذات الصدور، دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ چنوٹ بازار کے باہر سٹیٹ لائف کی بلڈنگ ہے نا، وہاں سے ایک مزدور 7ویں منزل سے نیچے گرا۔ 7ویں منزل سے نیچے گرا تو اس کی ہڈیاں تو ٹوٹ جانی چاہیے تھی، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، بس اس نے 2-4 لوٹ پوٹ ہوا، کھڑا ہو گیا۔ او مبارک مبارک، اللہ نے تجھے بچا لیا، بڑی مبارکیں ملی اس کو۔ مستری بھی آ گیا، اس نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے تجھ پر کرم کتنا کیا۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے، مزدور کو دیے کہ جاؤ جا کے نا مٹھائی لے کے آؤ تاکہ تیرے بچنے کی خوشی میں مٹھائی کھلائی جائے۔ مٹھائی لے کے واپس آ رہا تھا، روڈ لگا نا کراس کرنے، کار نے ماری ٹکر، مر گیا۔ پہلے وہاں کیوں نہیں مرا تھا؟ اس لیے کہ ٹائم نہیں آیا تھا۔ اب کیوں مر گیا ہے؟ کہ ٹائم آ گیا ہے۔ اس لیے بیٹو، جب بھی جہاد کا وقت آئے کبھی موت سے نہ ڈرنا۔ موت آئے گی تو گھر بیٹھے بھی آ جائے گی۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے سرکار کے قدموں میں جان آ جائے، نکل جائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور ہے کیا؟ جہاد سے مومن جی نہیں چرایا کرتا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے اس دن جس دن 2 گروپ ملے، ٹکرائے آپس میں۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو پھسلایا تھا شیطان نے، بے بعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ وہ جو سرکار کی بات نہیں مانی، انہوں نے درہ چھوڑا تھا تو اس کی وجہ سے ہوا نا، شیطان نے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لو پھر اب اعلان آ رہا ہے، اعلان آ گیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ پر 3 اعتراض کیے گئے۔ ایک تو بدر میں شریک نہیں تھے، یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا، بیعت رضوان میں تم شریک نہیں تھے۔ تیسرا یہ کہ احد کے دن تم بھاگ گئے تھے۔ فرمایا بدر کے دن تو میں اس لیے غیر حاضر تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی جو میری بیوی تھی حضرت رقیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے میں تھا وہاں، تو مجھے پھر بدر کے مال غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا۔ اور بیعت رضوان میں مجھے تو سرکار نے خود مکہ شریف بھیجا تھا نا، اور جب بیعت ہوئی تھی تو سرکار نے دائیں ہاتھ کو فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ فرمایا یہ میرے عثمان کا، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اور رہی احد والے دن کی بات تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو جو بھی اس دل میں ذرا بھی شک محسوس کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ صدق اللہ مولانا اللہ۔